سال یا 2 سال مختلف روایتیں ہیں، تو روایت کو زیادہ اپنے طرف سے مکمل نہیں بیان کرنا چاہیے۔ کسی نے 1 سال لکھا، کسی نے 2 سال لکھا، تو میں نے جو کتابیں پڑھا تو 1 سال آپ نے وہاں کام کیا، 2 سال گزر گئے تو ایک دن اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا میں تم کو چھٹی نہیں دوں گا، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تم کو تمہارے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ ام الخیر کا نکاح کروں۔ سبحان اللہ، میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں۔ اور آپ نے اس کا نکاح حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے کر دیا، نکاح ہو گیا۔ آپ شب عروسی کے رات میں پہنچی، اس سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹا میں نے اس لڑکی سے تمہارا نکاح کیا ہے جو زبان سے اور کان سے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، آنکھ سے اندھی ہے، وغیرہ وغیرہ، ایک دم اپاہج ہے۔ لیکن جب آپ گئے، تشریف لے گئے شب عروسی کی رات میں، تو ان کی بیوی فاطمہ ام الخیر ان کے تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی، جیسے شوہر آئے تو کھڑی ہو گئی، اور آپ نے کہا السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا۔ آپ نے جو ہے دوسرے دن پوچھا کہ حضور آپ نے بتایا تھا، ہم اپنے لڑکی کا جو حلیہ بتایا تھا وہ حلیہ تو بالکل آپ کے بتانے کے برعکس تھا، الٹا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابو صالح سنو، ہماری بیٹی ہماری معلومات کے مطابق اتنی گناہوں سے پاک و صاف ہے۔ سبحان اللہ، ہماری بیٹی فاطمہ ام الخیر اپنے نظریات سے پاک ہے، اور اس کا ہاتھ گناہ کرنے سے پاک ہے، اس کا پاؤں گناہ کرنے سے پاک ہے، اس کی آنکھیں گناہ دیکھنے سے پاک ہیں۔ وہ ایسی پاک خاتون میری بیٹی ہے کہ اس نے اپنی لائف میں ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا، اور اس گھر میں کے اندر میں رہتا ہوں، میری بیٹی رہتی ہے، تیسرا کوئی نہیں آتا ہے۔ لہٰذا اے نوجوان سنو، یہ جو ہے باغ بھی تمہارا ہے اور یہ سارا مال بھی تمہارا ہے۔ لہٰذا ہے مسلمانوں کہ جس کا باپ اتنا متقی پرہیزگار ہو اور جس کی ماں فاطمہ اتنی تقوی طہارت کی مالکہ ہو، جب ان دونوں کے درمیان سے کوئی پودا نکلتا ہے تو وہی اپنے زمانے کا غوث اعظم بنتا ہے۔ سبحان اللہ، وہی اپنے زمانے کا غوث اعظم بنتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور حضرت فاطمہ کے درمیان پیدا ہوئے، تو بتائیے کہ جس کے ماں باپ اتنے بڑے متقی پرہیزگار ہوں گے، ان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوگا، کوئی اولاد آئے گی، تو وہ ضرور جو ہے اپنے زمانے کا اللہ کا ولی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو بس سمجھ لیجئے تقریر ہو گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر خیر کو قبول فرمائے۔ آج ہم لوگ صرف کیا دیکھتے ہیں؟ مال دیکھتے ہیں، لڑکے والے مال دیکھتے ہیں کہ کہاں نکاح کیا جائے کہ ہم کو بہت دولت مل جائے۔ توجہ فرمائیے، لیکن یہ آدمی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ مال تو ہم دیکھ رہے ہیں، اب آپ کی ایک انگلی ہے، یہ انگلی اگر بیکار ہو جائے تو پوری دنیا کی دولت اس انگلی جیسا آپ بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کے نکاح میں ایسے وجود کو عطا کیا۔ سبحان اللہ، سب بولو سبحان اللہ۔ آدمی نہیں سمجھتا ہے دولت کیا چیز ہے۔ ارے ایک انگلی، ایک بال، ایک ناخون اگر خراب ہو جائے تو اس کے جواب میں کوئی ڈاکٹر جیسا خدا نے ناخون بنایا ہے کوئی ناخون نہیں دے سکتا، ایسی انگلی نہیں دے سکتا۔ اور آپ کے بیٹے کے نکاح میں اللہ ایسا جو ہے اپنی بندی کو عطا کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بندی سارے نعمتوں سے مالا مال ہے۔ وہ دولت سے کم ہے کیا؟ وہ دولت سے کم ہے؟ مسلمانوں، وہ دولت سے کم نہیں ہے۔ تو یہ سوچو کہ ہمارے گھر میں ایسی خاتون رہے، آ جائے، ہم کو ایسی لڑکی مل جائے جو ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، اللہ سے کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے دنیا میں جنت عطا کر دے، دنیا میں جنت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا تیرا فلاں بندہ دنیا میں جنت مانگ رہا ہے، کیا اسے دنیا میں جنت ملے گی؟ تو اللہ نے فرمایا
کہ اے موسیٰ ہمارا بندہ دنیا میں جنت چاہتا ہے، دنیا میں جنت، جبکہ مرنے کے بعد ایمان والے کو قیامت قائم ہونے کے بعد جنت دیا جائے گا۔ اور وہ بندہ دنیا ہی میں جنت مانگ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے دنیا میں جنت مل جائے، اے موسیٰ دعا کر دو اللہ مجھے دنیا میں جنت دے دے۔ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا اس کے جواب میں، اے نوجوانوں، اے ماں اور باپو سنو، ہم بھی اپنے آپ کو سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں اپنے جس بندے کے نکاح میں نیک بیوی دے دوں، بولو سبحان اللہ، میں اپنے جس بندے کے نکاح میں نیک بیوی عورت دے دوں، سمجھ لیجئے خدا نے اسے دنیا میں جنت دے دیا، اسے جنت دے دیا۔ اب آپ اس کو تسلیم کریں چاہے نہ کریں، لیکن صحیح بات یہی ہے، صحیح بات یہی ہے۔ آپ کے دولت سے آپ کو سکون نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی نیک خاتون آ جائے، نیک بہو آ جائے، کوئی بٹیا نیک آ جائے اور اس کا وہ نیک ہو تو انشاءاللہ اس کا قدم بھی نیک ہوگا، اس کا قدم بھی بابرکت ہوگا۔ اور آپ جانتے نہیں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ نے جنت کا دورہ فرمایا، اللہ نے فرمایا آدم ہماری جنت میں کوئی کمی تو نہیں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا تیری جنت میں کوئی چیز کی کمی نہیں، لیکن آدم کا جی جنت میں نہیں لگتا، مجھے جنت میں سکون نہیں ہے، جنت میں اطمینان نہیں ہے، جنت میں سکون نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اے مسلمانوں آدم کے سکون کے لیے کوئی دوسری نعمت دے دیتا، اللہ چاہتا آدم کو سکون ہو جائے، سکون ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ آدم کو چاہتا تو سکون ہو جاتا، اور کہاں ہے؟ دنیا میں نہیں، جنت میں، جو جنت سکون ہی کی جگہ ہے، جنت آرام کی جگہ ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت میں تمہیں سکون نہیں ہے، کہا مولا جنت میں سکون نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جنت میں سکون نہیں ہے تو میں تمہیں سکون عطا کر دوں گا، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ نوجوانوں جس عورت کو آپ غلط نظریے سے دیکھتے ہو، جس خاتون اور لڑکی کو آپ سمجھ لیجئے اپنے پیر کا جوتا سمجھتے ہو، وہ جوتا نہیں ہے، اسی کو اللہ نے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا، تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا۔ اگر بیوی نہ ہو تمہارے گھر میں اور تم کو سکون نہیں آئے گا، تمہارے گھر میں قرار نہیں آئے گا، اس لیے اللہ کے نبی حضرت آدم جب جنت میں سوئے تو اللہ نے ان کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، سبحان اللہ، حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اور اللہ چاہتا تو کوئی دوسری نعمت دے دیتا۔ توجہ سے سنیے گا، ہمارے شکیل بھائی نے کہا تھوڑا 5 منٹ اور بڑھا دیجئے، تو میں بڑھا ہی دیتا ہوں۔ لہذا اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کو حضرت حوا کو پیدا کیا بائیں پسلی سے، اور اب آپ جب جاگے تو دیکھا ان کے پہلو میں حضرت حوا بیٹھی ہیں، حضرت حوا بیٹھی ہیں۔ فرمایا تو کون ہے؟ کہا آدم میں اللہ کی بندی حضرت حوا ہوں، سبحان اللہ، حضرت حوا ہوں۔ کہا تجھ کو اللہ نے کس واسطے پیدا کیا؟ حضرت حوا نے جواب دیا اے آدم تمہارے سکون کے لیے، بولو سمجھے کہ نہیں، تمہارے سکون کے لیے۔ اور آج کا نوجوان جھگڑا لڑائی کر کے اپنے گھر کو جہنم کا نمونہ بنائے ہوئے ہے، میاں بیوی کے اندر جو ہے بنتا نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمانوں یہ نہ سمجھو کہ یہ عورت ہمارے نکاح میں آئی ہے اس کو ہم ہردم جو ہے الٹا سیدھا کہتے رہیں، بلکہ اللہ نے جنت میں آدم کے سکون کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا، سبحان اللہ، حضرت حوا کو۔ یہ عورت یہ جو ہے یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی سکون ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو آدم کے سکون کے کوئی دوسری نعمت دے دیتا، اور ویسے اللہ چاہتا تو سکون ہو جاتا، لیکن سکون کے لیے اللہ نے حضرت حوا ایک عورت کے ذات کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ ہم قدر کریں اپنے بیٹیوں کا، ہم قدر کریں اپنے بیویوں کا، ہم قدر کریں اپنے بہنوں کا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے عورت کی ذات کو مردوں کے سکون کے لیے بنایا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ۔